على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کر پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کی یہ نورانی اور قرآنی محفل، عظیم الشان محفل، میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منائی گئی ہے، اور میں سب سے پہلے تو اپنی پوری انتظامیہ ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ محفل پذیر ہوئی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہی دعا ہے، اللہ پاک جن لوگوں نے اس محفل کے اندر محنتیں کی، کوششیں کی، تعاون کیا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، خالق کائنات علم جزل نے پارہ 17واں سورۃ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب کیا ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت جہان والوں کے لیے بنا کر۔ دیکھیں، اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے اندر بھیج کر ایک تو یہ سب سے بڑا احسان عظیم کیا۔ اچھا، خالق کے کائنات علم جزل نے ہمیں پیدا کیا، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اندر روح ہے تو یہ رب کی نعمت ہے، اگر یہ روح نہ ہو تو انسان تو مر سکتا ہے اور اس کے جسم کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب جسم رہ جائے تو پھر لواحقین کہتے ہیں کہ جلدی کرو اسے قبر کی طرف لے جاؤ۔ تو ہم زندہ ہیں، یہ رب کا عظیم احسان اور کرم ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں پال رکھا ہے، اور اس کے بعد رب نے ہمیں آنکھیں عطا کی۔ آنکھیں سب سے بڑی نعمت، تم اور ہمیں کیا جانے آنکھوں کی نعمت۔ جنہیں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہے، اور جنہیں کے ہاتھ نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ ان ہاتھوں کی قیمت کیا ہے۔ خالق کائنات علم جزل نے ہم سب کو ان تمام نعمتوں سے نوازا، اس کے بعد ایک ایسی نعمت عطا کی جو تمام نعمتوں کی سردار ہے۔ اس نعمت کا ذکر خالق کائنات علم جزل نے پارہ 4 کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں کے اوپر اپنا رسول بھیج کر احسان کیا۔ یہ رب کا بڑا عظیم احسان ہے، اور لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو کم عقلی کی وجہ سے، جنہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، جن کے گھر میں کوئی نہیں سنتا، وہ ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ تم 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد مناتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا ہے۔ اب یہاں پہ نقطے کی باتیں ہیں جو آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ سوگ 3 دن منایا جاتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر جو بات ہے کہ سوگ منائیں تو اس پر جو مرا ہو، اور تیرا میرا نبی تو اپنے روزے میں زندہ ہے، کہ جب آپ میرے اور تمہارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج پر جانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہی ہیں۔ اگر موسیٰ نماز پڑھ سکتا ہے تو میرا نبی زندہ نہیں ہو سکتا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسا ہے۔ چلیے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ جیسا کیسے ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ آنے لگے
جب آئے تو اللہ سے ہم کلام کیا کرتے تھے کوہ طور پہ آگے. تو ایک دفعہ جب آپ آنے لگے تو آپ کے 40 امت اکٹھے ہو کر آگے کہ اے اللہ کے نبی، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے ہم کلام کرتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کے رب سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کے رب سے ملنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے زیادہ ہی اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ چلو پھر میں تمہیں دیدار کرواؤں. جب کوہ طور پہ لے کے آئے تو پھر عرض کی کہ اے میرے پروردگار کہ یہ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں. جب رب نے یہ سنا تو اپنی تجلی ظاہر کرنے لگا تو کیا ہوا کہ وہ 40 کے 40 برداشت نہ کر سکے، وہ مر گئے، وہ راکھ ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار یہ تو تیرا دیدار کرنے آئے تھے مگر تیری تجلی برداشت نہیں کر سکے، یہ تو مر گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ میرا دیدار کہاں کر سکتے ہیں؟ ارے یہ تیرے مقاموں کے آپ کیا پہنچ سکتے ہیں؟ اگر یہ زندہ رہتے تو زندہ اس لیے رہا کیونکہ تجھے میں نے اپنا نبی بنایا، تجھے اپنا کلیم بنایا. ارے موسیٰ کے امتی موسیٰ کے مقام کو نہیں ہو سکتے، تو کہتا ہے کہ نبی میرے ورگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، علماء اہل سنت. اچھا تیرے اور میرے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تو لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت جمعہ والے دن، آپ کی وفات جمعہ والے دن. جب تیرے اور میرے ابے کی ولادت جمعہ والے دن ہوتی ہے تو اللہ نے جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا بنایا. اگر حضرت آدم کی ولادت کا دن ہمارے لیے عید کا ہو سکتا ہے تو پھر جو امام الانبیاء ہے، جو تمام نبیوں کے سردار، جو تمام رسولوں کے سردار، جس کو رب نے سب سے اعلیٰ و عرفہ بنایا، اتنا اعلیٰ و عرفہ کہ اعلیٰ حضرت بول اٹھے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو، ہم دعا کر چلے. اب میں خصوصی خطاب کے لیے ملتمس ہوں آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید محبوب شاہ گیلانی صاحب، آپ سے آپ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور روشن فرمائیں گے. ان کے آنے سے قبل اللہ اس کے رسول کا نام بلند کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت جہان والوں کے لیے بنا کر. دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے اندر بھیج کر ایک تو یہ سب سے بڑا احسان عظیم کیا. اچھا اللہ کے کائنات لم یزل نے ہمیں پیدا کیا کہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے اندر روح ہے تو یہ رب کی نعمت ہے. اگر یہ روح نہ ہو تو انسان تو مر سکتا ہے اور اس کے جسم کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب جسم رہ جائے تو پھر لواحقین کہتے ہیں کہ جلدی کرو اسے قبر کی طرف لے جاؤ. تو ہم زندہ ہیں، یہ رب کا عظیم احسان اور کرم ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں پال رکھا ہے. اور اس کے بعد رب نے ہمیں آنکھیں عطا کی. آنکھیں سب سے بڑی نعمت، تم اور ہمیں کیا جانے آنکھوں کی نعمت. جنہیں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں انہیں سے جا کے پوچھو کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہے، اور جنہیں کے ہاتھ نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ ان ہاتھوں کی قیمت کیا ہے. اللہ کے کائنات لم یزل نے ہم سب کو ان تمام نعمتوں سے نوازا. اس کے بعد ایک ایسی نعمت عطا کی جو تمام نعمتوں کی
सरदार गए उस नेमत का जिक्र अल्लाह के कायनात नबी अज़ल ने पारा चौथे के अंदर इरशाद फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, कि हमने मोमिनों के ऊपर अपना रसूल भेजकर एहसान किया। ये रब का बड़ा अजीम एहसान है। और लोग बातें करते हैं जिनको कम अकली की वजह से, जिन्हें कुछ समझ नहीं आती, जिनके घर में कोई नहीं सुनता, वो हमसे आके कहते हैं कि तुम 12 रबी अव्वल को हुजूर का मिलाद मनाते हो। वो कहते हैं कि जबकि 12 रबी अव्वल को हुजूर का विसाल हुआ है। अब यहाँ पे नुक्ते की बातें हैं जो आपको समझ आ जाएंगी कि 3 दिन मनाया जाता है। और फिर उससे बढ़कर जो बात है कि 100 मनाए तो उस पर जो मरा हो, और तेरा मेरा नबी तो अपने रोजे में जिंदा है कि जब आप मेरे और तुम्हारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मेराज पर जाने लगे तो क्या देखते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अगर मूसा नमाज पढ़ सकता है तो मेरा नबी जिंदा नहीं हो सकता। फिर लोग कहते हैं कि नबी तो हमारे जैसा है। चलिए ये भी बता देते हैं कि आप जैसा कैसे हो गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे आने लगे, जब आए तो अल्लाह से हम कलाम क्या करते थे कोहे तूर पे आके। तो एक दफा जब आप आने लगे तो आपके 40 उम्मत इकट्ठे होकर आगे कि ए अल्लाह के नबी, ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से हम कलाम करते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हम आपके रब से मिलना चाहते हैं, हमें आपके रब से मिलना है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उन्होंने ज्यादा ही इसरार किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आओ चलो फिर मैं तुम्हें दीदार करवाऊं। जब कोहे तूर पे लेके आए तो फिर अर्ज की कि ऐ मेरे परवरदिगार, कि ये तेरा दीदार करना चाहते हैं। जब रब ने ये सुना तो अपनी तजल्ली जाहिर करने लगा तो क्या हुआ कि वो 40 के 40 बर्दाश्त ना कर सके, वो मर गए, वो राख हो गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये तो तेरा दीदार करने आए थे मगर तेरी तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सके, ये तो मर गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, ये मेरा दीदार कहाँ कर सकते हैं? अरे ये तेरे मकाम के आप क्या पहुंच सकते हैं? अगर ये जिंदा रहते, तू जिंदा इसलिए रहा क्योंकि तुझे मैंने अपना नबी बनाया, तुझे अपना कलीम बनाया। अरे मूसा के उम्मती मूसा के मकाम को नहीं हो सकते, तू कहता है कि नबी मेरे घर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदर, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा, तेरे और मेरे नबी की विलादत 12 रबी अव्वल को हुई तो लोग ये भी इतराज करते हैं कि आप 12 रबी अव्वल को ईद मनाते हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत जुमा वाले दिन, आपकी वफात जुमा वाले दिन, जब तेरे और मेरे अब्बे की विलादत जुम्मे वाले दिन होती है तो अल्लाह ने जुम्मे का दिन मोमिनों के लिए ईद का बनाया। अगर हजरत आदम की विलादत का दिन हमारे लिए ईद का हो सकता है तो फिर जो इमामुल अंबिया है, जो तमाम नबियों के सरदार, जो तमाम रसूलों के सरदार, जिसको रब ने सबसे आला अरफा बनाया, इतना आला अरफा कि आला हजरत बोल उठे कि सबसे ओला हो आला, सबसे ओला हो आला, सबसे बाला हो आला, सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। फकीराना आए सदा कर चले, मियां तुम खुश रहो, हम दुआ कर चले। अब मैं खसूसी खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना